السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سورۃ نمل کی ہم 60 آیت سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امن بھلا کون، خلق پیدا کیا، سماوات والارض آسمان اور زمین کو، وانزل اور اتارا، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پس اگائے ہم نے، بھی اس سے، حدائق باغ، ذات بہجت برونق، ما کانا نہ تھا، لکم تمہارے لیے، ان تم بھی تو کہ تم اگاؤ، شجرتہا ان کے درخت، الہ کیا کوئی معبود، ما اللہ اللہ کے ساتھ، بلکہ ہم وہ، قوم لوگ، یعدلون کج روی کرتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسان سا پانی، پھر اگائے ہم نے اس میں باغ رونق والے۔ تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں۔ پچھلے آیت کے آخر میں اللہ خیر عما یشرکون، یعنی کیا اللہ بہتر ہے وہ بت وغیرہ جن کے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ مشرکین کی بے وقوفی بلکہ کچھ فہمی پر نکیر تھی۔ آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے کہ لوگوں یہ بتلاؤ کہ وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہم نے رونق دار باغ اگائے، ورنہ تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم ان باغوں کے درخت کو اگا سکو۔ یہ سن کر آپ بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے، مگر مشرکین تو پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کو مخلوق کی قرار گاہ بنایا، اس کے درمیان نہریں بنائیں، اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے، عبادت کے ہونے کے کوئی اور معبود ہے، مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات جس نے زمین کو مخلوق کی قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائیں اور اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی، جیسا کہ سورۃ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ خدائی کا کوئی شریک ہونے لائق ہے، کوئی اور معبود ہے، مگر مشرک نہیں مانتے، بلکہ ان میں تو زیادہ اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں۔ اچھا پھر اور کمالات سن کے بتلاؤ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے، مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔ اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں راستہ سجاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے، جو بارش کی امید دلا کر دلوں کو خوش کر دیتی ہے۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے۔ اچھا پھر دوسرے کمالات اور احسانات بتاؤ، سن کے بتلاؤ یہ بت بہتر ہے یا وہ ذات جو مخلوق کو اول بار پیدا کرتی ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اور جو آسمان اور زمین سے پانی برسا کر اور نباتات نکال کر تم کو رزق دیتا ہے۔ یہ سن کر اب بتلاؤ کہ اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے کوئی لائق ہے، کوئی اور معبود ہے۔ اور وہ یہ سن کر بھی کہیں گے کہ ہاں اور معبود بھی مستحق عبادت ہے، تو آپ کہیے کہ اچھا تم اس کے استحقاق عبادت پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اس دعوے پہ سچے ہو۔ نیکسٹ آیت ہم ریڈ کرنے لگے ہیں۔ امن بھلا کون کس، جعل بنایا، الارض زمین، قرارن قرارگاہ، وجعل اور جاری کیا، خلالہا اس کے درمیان، انہارن ندی نالے، وجعل اور پیدا کیے، لہا اس کے لیے، رواسیا پہاڑ، یعنی کہ پہاڑ کی جمع، وجعل بینا درمیان، البحرینی دو دریا، حاجزن آڑ، حد فاصل، الہن کیا کوئی معبود، ما اللہ اللہ کے ساتھ، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر، لا یعلمون تم نہیں جانتے۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور بنائے اس کے بیچ میں ندیاں اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اور رکھا دو دریا میں پردہ، اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں، بہت سوں کو یعنی کہ ان میں سمجھ نہیں۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ امن بھلا کون، یجیب قبول کرتا ہے، مستر بے قرار، اذا جب دعاہو وہ اسے پکارتا ہے،
وَيَكْشِفُ اور دور کرتا ہے سوء برائی وَيَجْعَلُكُمْ اور تمہیں بناتا ہے خلفاء نائب کی جمع الارض زمین پر الہٌ کیا کوئی معبود مع اللہ اللہ کے ساتھ قلیلاً تھوڑے سے ما تذکرون جو نصیحت پکڑتے ہیں بھلا کون پہنچتا ہے بے کس کی دعا کو جب اس کو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر اور اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیان دیتے ہو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء دعاہ ویکشف السوء تو یہ یہاں تک بہت اچھی دعا ہے بڑی خوبصورت دعا اللہ پاک نے دی ہوئی ہے مسترار استرار سے مشتق ہے کسی ضرورت سے مجبور و بے قرار ہونے کو استرار کہا جاتا ہے اور وہ جب بھی ہوتا ہے جب اس کا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو اس لیے مستر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ کی فریاد سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو مستر کی یہ تفسیر صدی ذنون مصری سے منقول ہے قرطبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنے کی ہدایت فرمائی اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اس لیے مجھے ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجیے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مضطرب کی دعا بھی جو مظلوم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سنتی ہے امن یہدیکم بھلا کون یہدیکم تمہیں راہ دکھلاتا ہے فی ظلماتی اندھیروں میں البری اور خشکی میں فی ظلمات اندھیروں میں فی البری خشکی میں والبحری اور سمندر میں اور ومن اور کون یرسلو چلاتا ہے ریاح ہوائیں بشرن خوشخبری دینے والی بینہ یدئی پہلے رحمت ہی اس کی رحمت الہ کیا کوئی معبود مع اللہ اللہ کے ساتھ تعالی اللہ برتر ہے اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں بھلا کون راہ بتلاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کے رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اوپر ہے جس سے اس کو یہ شریک بتلاتے ہیں امن بھلا کون یبدأ پہلی بار پیدا کرتا ہے خالق کا مخلوق ثم یعیدہ پھر وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا ومن اور کون یرزقکم رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین الہ کیا کوئی معبود مع اللہ اللہ کے ساتھ قل فرما دیں ہاتو لے آؤ تم برہانکم اپنی دلیل ان اگر کن تم صادقین تم سچے ہو بھلا کون